دنیا کو سوچنے اور سمجھنے کا ایک نیا انداز سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا گیا ایک تعلیمی انقلاب ہی تھا جس نے انسانی ذہن کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کر دیا. ہم آپ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کیا حال تھا. جہالت اپنی انتہا پر تھی. دنیا کا کوئی کونا اس سے محفوظ نہ تھا. عرب اپنی جہالت اور کم علمی کی بنا پر قتل و غارت گیری میں مبتلا تھے اور ہندوستان لا تعداد خداؤں کا ملک بنا بیٹھا. دنیا کی دیگر ممالک کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی. انسانی ذہن پر وہم کا غلبہ تھا اور علم کی راہوں سے انسان کھوس ہو گیا. آج جسے دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا امام مانتی ہے یعنی کہ یورپ، اس کی حالت ان تمام سے بدتر تھی. وہاں انسان نیم وحشی درندے میں تبدیل ہو چکا تھا. وہاں کے بازاروں میں انسانی گوشت کی خرید و فروخت ایک عام بات تھی. وہاں کے بازاروں میں انسانی گوشت کی خرید و فروخت ایک عام بات تھی. سامعین، ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انسانی معاشرے کی حالت ایسی کیوں کر ہوئی. وجہ صرف ایک تھی، انسان اپنے رب کو بھلا بیٹھا تھا. وہ توحید کے اصولوں سے بیگانہ ہو گیا تھا. اس نے علم کی راہوں سے بغاوت اختیار. ایسے میں غار ہرا کی خلوت میں وہ نور ظاہر ہوا جس کی آمد کا انتظار دنیا کو تھا. اور اس علمی انقلاب کی ابتدا ہوئی جس نے علم کی دولت سے دنیا کو مالا مال کر دیا. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں. اگر آپ غور فرمائیے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی جس کا پہلا لفظ اقرا پڑھنے کا حکم دیتا تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب دنیا کے سارے انسان توہمات اور شک و شبہات سے نکل جائے. اب وہی بات تسلیم کی جائے گی جو کہ حق ہوگی اور جس بات کی کوئی دلیل ثابت نہ ہوگی اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، جہاں میں دین حق کا بول بالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیروں میں اجالا کر دیا تم نے. اور عرب یعنی گڈر یہ دشت کے صحرا کے رکھوالے، عرب یعنی گڈر یہ دشت کے صحرا کے رکھوالے، شتربانوں کو بھی تہذیب والا کر دیا تم نے. سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا گیا کہ تعلیمی انقلاب ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھا. کہ جہاں انسانوں کو عقل سلیم کے استعمال کی دعوت دیتا ہے وہیں یہ قلب انسانی کی طہارت پر بھی زور دیتا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روحانیت کے حامل ہے وہیں یہ مادی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی خیال کرتی ہے. دینیات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، سیاست، تجارت، غرض کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر اعتبار سے انسانوں کی کامل رہنمائی کرتی ہے. آج جبکہ دنیا مادیت اور روحانیت کی کشمکش سے دوچار ہے، علم کا حصول محض مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رہ جاتا ہے، ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیے گئے تعلیمی انقلاب کو دہرایا جائے اور علم کامل کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی جائے. اس شعر کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا.